بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پاس یوتھیوں کے لیے دو بہت بری خبریں ہیں، لیکن وہ دونوں خبریں جو ہیں وہ آپ کو تھوڑی دیر میں دوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ سہیل ورائے صاحب جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی سے تھوڑے سے مایوس سے ہو گئے۔ آج ان کا کالم ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ انہوں نے کل کا ایک کالم لکھا، اس میں کہا عمران خان نال ملاؤ یار، کٹھے بہو، بیٹھیں، مل کر مفاہمت کریں، ملک کو آگے لے کے چلیں۔ بڑی اچھی باتیں لکھی، اور اصل میں ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں سب کو، جتنے بھی سجے کھبے اتنے تھلے دے سیاسی مخالفین ہیں، نال بیٹھ پائے نہیں کرسی ٹیبل دے اتے، اور بیٹھ کے چیزوں کو بہتر کرے، پلان چیک آؤٹ کرے۔ جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ ہمیں ایک معاشی پلان جو ہے بنانا چاہیے، چارٹر آف اکانومی کرنا ہوگا، تو وہ کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن حضور گل ہے کہ وہ بندہ جو اس بات کو سمجھتے نہیں، جیڑا اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں، اس سے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی پاکستان کے لیے سوچے گا؟ انہیں کبھی پاکستان کے لیے سوچا۔ سر، میں معذرت کے ساتھ آج کے کالم کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور بالکل مت سمجھیں ایسی بات کہ عمران خان کو پاکستان سے پیار ہے یا ورلڈ کپ انہیں جیتیا۔ پہلی گل، ورلڈ کپ انہیں نہیں جیتیا۔ ورلڈ کپ جیتا اگر کسی نے جیتا تو وسیم اکرم نے جیتا سر، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فائنل میں جو ہے وہ 2 آؤٹ نہ کرتا تو تھلے تے پھر کیویں جیت رہنا سی۔ اگر کسی نے جیتا تو جوید میاں داد نے جیتا سر، ٹھیک ہے۔ میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوری ٹیم کا کریڈٹ ہوتا ہے۔ سلیم ملک کو بھول جائے آپ درمیان میں سے، ہاں جی وقار یونیورسٹی وکٹاں بھول جاؤ، عمران خان کی کنی وکٹیں ہیں ٹوٹل ذرا گن لو کہ اس کے لیے بیٹھ کے حساب لا لو۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تیر تکا لگیا تھا سر پاکستان کا۔ اگر سازش نہیں تھی تو پھر یہ ہویا کہ فلاں فلاں سے ہار گیا، فلاں فلاں سے ہار گیا، اور ہم فائنل میں آ گئے، بس اینی گل ہوئی۔ ادروائز اسی دے پائن پھاڑی سا باہر۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کرکٹ کی بات کرنی ہے تو مجھے بتائیں تب عمران خان صاحب ناراض ہو کے مسل پل کرا کے کاؤنٹی کھیڈن کیوں چلا گیا سی؟ یاد کیے رہے 83 82 84، وہ ذرا ذہن میں لے آئیں ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا نہیں آیا کہ پائنوں کوئی پاکستان اور بہت پیار پیور سی، بالکل غلط بات۔ اور جب وہ یعنی پورے کرکٹر تھے اس ویلے تو انہوں نے لائف دے وچ خواتین اور پلے بوائے دی لائف سی پوری دی پوری انہوں دی، وہ اس سے مکرتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بات اس کو ایک سائڈ پہ کرتے۔ اگلی بات آ جاتے جب وہ سیاست میں آئے، بلکہ اس تو بھی پہلے یہ جو شوکت خانہ ہسپتال بنایا سر، شوکت خانہ ہسپتال سے وہ سالانہ 9 ارب روپے کماتے ہیں سر۔ مجھے بتا دیں وہ کہاں لگا؟ ایک میں انٹرویو کی مثال دے سکتا ہوں آپ کو، جو کہ انہوں نے انڈیا کے ایک آپ کی عدالت کے نام سے ایک پروگرام، اس کا کلپ ہے، آپ دیکھ لیں نکال کے، یوٹیوب پہ پڑھا ہوا ہے سارے لوگ۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اپنے جو سسر ہیں جیمز گولڈ سمتھ صاحب، ان کی جو دوائی بنانے کی کمپنی ہے، کینسر کی دوائیاں بنا دی، تسی انہوں نے دوائیاں تھے پاکستانیاں دے ٹیسٹ کی تھیاں، کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اس بات کا جواب نہیں دیتا۔ عمران خان نے کہا دیکھ لیں نکال کے۔ تو حضور معاملہ یہ ہے، یہ ریسرچ سینٹر ہے نا، کی ریسرچ کی تھی انہوں نے، کون سی ریسرچ ہے جو انہوں نے کی ہے جس کے نتیجے میں کینسر کا علاج جو ہے وہ ہوا، دنیا میں انسانیت کو فائدہ ہوا ہو؟ آپ چلے جائیں، وہ شوکت خانہ لیبارٹری جڑی ہے وہ اینے بڑے جناب روپیے لیندی ہے ٹیسٹ کران دے، چیک کر لے جا کے، وہ فری نہیں ہے ٹیسٹ۔ اور پھر وہ اس بندے کا علاج کرتے ہی نہیں ہے، ایک خاص ایج اور ایک خاص سٹیج سے آگے علاج کی طرف بندے نو ہاتھ ہی نہیں پاندے۔ تو ان کا اگر آپ چیک کریں پراپر طریقے سے تو چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں پاکستان کے لیے۔ سر انہوں نے پاکستان کے لیے پہلے کب سوچا حضور؟ مجھے یہ بتائیں۔ یہ جب انہوں نے IMF کو خط لکھا تھا، یاد کریں، یہ جو تیمور جھگڑا صاحب نے عمران خان کے کہنے پہ لکھا تھا، شوکت ترین کی جو آڈیو لیک ہوئی وہ گواہ اس بات کی۔ اس سے پہلے چلے جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، انہوں نے 19 سکے ماننے سے انکار کر دیا IMF سے معاہدہ کر کے۔ اس تو بعد جو پاکستان نے نال کیتی ہے IMF نے اور دنیا پوری نے رل کے، وہ ہم سارے بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ پھر اس نے خط لکھ دیا ہے، تو کیا مطلب ہے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو ادھر فرق جڑا ہے وہ عمران خان تو کوئی نہیں پانا، کیونکہ وہ تو جیل بیٹھا آج بھی دیسی ککڑ کھا رہے ہیں۔ کس کے پیسوں سے کھا رہا ہے یہ سارے نہیں جانتے تھے، میں تو کم از کم جاننا کتنے پیسے لگتے پے اس کام پہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ میں فی الحال نہیں بتاتا، پھر کبھی بتائیں گے، تفصیلی بات کریں گے اس پہ۔ تو وہ پاکستان سے سنسیئرٹی والی گل جڑی ہے نا اگر ہو
تو سر جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں نا، دیکھیں میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، یہ اپنے عہد کے بڑے لیڈر کیوں تھے؟ جب وہ پرائم منسٹر بن جاتے تھے، اپنی ایک پوزیشن لے لیتے تھے، اس کے بعد وہ دوسرے کے گھر جاتے تھے، وہ آتے تھے تو اس کو ویلکم کرتے تھے. ایک فوٹیج چل رہی ہے، کلپ چل رہا ہے ٹی وی کے اوپر، آپ دیکھیں، سوری ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر جو چل رہا ہے آپ دیکھ لیں. جو بے نظیر صاحبہ ہیں وہ الیکشن جیت کر آئی ہیں، نواز شریف ایز اپوزیشن لیڈر وہ انٹر ہوئے ہیں ہال کے اندر. بے نظیر صاحبہ کرسی سے اٹھی ہیں، جا کے ان کو ویلکم کیا. میاں صاحب نے آگے سے بڑے اسمائلنگ فیس کے ساتھ تھینک یو کہا ہے، اور دونوں نے آمنے سامنے بیٹھ کے مخالفت بھی کی ہے، ایشوز پر اتفاق بھی کیا. پھر بے نظیر صاحبہ جو تھیں، جب نواز شریف پرائم منسٹر بنے، بے نظیر نے ان کو مبارکباد دی. 1997 میں انہوں نے 14ویں ترمیم کی، بے نظیر نے جا کے مبارکباد دی تھی. تو وہ یہ رویہ عمران خان کا تھا. 2013 میں میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو عمران خان کے گھر گئے اور پوچھا جا کے یار دس کی مسئلہ ہے، چل اگے ودنے چل ملک اگے لے کے ٹرنے ہیں. انہیں ساری گلاں سوچ کے انہیں کوئی گل کی کہ میرے گھر کی سڑک بنا دیو. یار اس کے پیچھے اگر نوجوان آج کا جو ہے وہ نوجوانوں میں کتنی کی سینس ہوتی ہے؟ 18 سال دی کڑی منڈے نوں کنی کی سینس ہوندی یار. میں تو مسلسل اس بات کے مخالف ہوں کہ 18 سال کے بچے کو آپ نے ووٹ کا حق دیا ہوا ہے. میں تو جدوں دا حق دیتا ہے والا ادوں دا میں خلاف، اور میں مسلسل اس پر کمپین کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ یہ حق واپس لیں. آپ 18 سال کی لڑکی کو، 18 سال کے لڑکے کو شادی کا حق دیتے ہیں اپنی مرضی سے؟ مجھے بتا دیں، اگر انہیں اپنی زندگی خراب کرنی ہے، ٹھیک کرنی ہے نا، تو پوری قوم کی زندگی کو خراب ہے ٹھیک کرنے کا حق آپ کیسے دے رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میری سمجھنے میں پرابلم آ رہی ہو، یا مجھے کو سمجھا نہ پا رہا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ترمیم ختم ہونی چاہیے، اور یہ کم از کم 21 سال پہ واپس جانی چاہیے. وہ دیگر جا کے کوئی منڈا کڑی BA بوئے کر گیا ہوتا ہے، کوئی جے کسی نوکری دی تلاش تکے کھا رہا ہوتا ہے، انہوں سمجھ آ گئی ہوندی چیزاں کہڑے پاسے جانیاں نے، ٹھیک ہے، روٹی دال روٹی بنتی کیویں ہے، تو تھوڑی سی اس میں کوئی سینس آ گئی ہوتی ہے. بہرحال اگر وہ پاپولر ہے عمران خان صاحب، اور وہ پاپولر ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، وہ پاپولر ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کے چکر میں ہم پاکستان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ میں تو یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. کوئی انہوں نے اپنے 3.5-4 سال کے دور کے اندر کوئی اچھے کام اگر کیے ہیں پاکستان کی، جس سے نام ہوا ہے، پاکستان میں کوئی سائنس کی ایجاد ہوئی ہے، پاکستان سے کوئی آئینی ترمیم چنگی ہوگی، پاکستان کی جوڈیشری بہتر ہوگی، پاکستان میں احتساب کا نظام بہتر ہو گیا، پاکستان میں صحت کا نظام بہتر ہو گیا، پاکستان میں ایجوکیشن کا نظام بہتر ہو گیا، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی، ان میں سے کوئی ایک اچھا کام کیا تو گنا دیں. وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے ہو تو گنا دیں. کچھ بھی نہیں، چور لٹیرا ڈاکو تو علاوہ گل ہی کوئی نہیں. تو حضور تھوڑا جڑا نا مطلب اس پاسے بھی میرا خیال ہے سوچنے کی ضرورت ہے. میں بالکل تنقید نہیں کر رہا کسی اس بات کے، اس خیال کے میں بالکل خلاف نہیں ہوں کہ ان کو ساتھ لے کر نہ چلا جائے، لیکن پائے نہ گلا ٹرنا ہی نہیں جانا، انہوں کیویں ٹور لو گے. لیکن اچھی بات یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا مجھے لگا ہے کہ سیل بڑا ایسا جو ہے نا ناراض ہو گئے، یا ان کو غصہ سا چڑھا ہے اس بات کے اوپر کہ یار عمران خان کی کر رہا ہے، ان مطلب حیا نہیں آ رہی ہے، کہنا وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن ان کا الفاظ، ان کا انداز جو ہے وہ ذرا بالکل بہت شائستہ قسم کا ہے. میں ذرا تھڑے دا کریکٹر ہے، میں تھڑے لے انداز کے اختلاف کرنا، لیکن جمہوریت میں چیزوں کو سب کو ملا کے چلنا ہوگا، یہ بات درست ہے. جو پارلیمانی کمیٹیز بنتی ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گورننس ایکچولی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. حکومت جو ہوتی ہے اس نے صرف ان کی پالیسیز کے مطابق چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر اس چیز کو اس طرح سے رواج نہیں دیا گیا، جو کہ غلط بات ہے، اس طرف آنا ہوگا. اب میں آپ کو یوتھیوں کو پہلی بری خبر بتانے لگا، اور پہلی بری خبر یہ ہے کہ جناب جو آپ کا ایک صدر بیٹھا ہوا ہے اس وقت، عارف علوی صاحب، وہ تھے پائن فارغ ہونے لگا جی. 9 مارچ کو پاکستان کے اندر صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے. سینٹ کے الیکشن سے پہلے صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور صدر آصف زرداری بنیں گے
کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا, MKM بھی نال ہے, تو انہوں نے ووٹ ملا لو تو اگے کوئی بندہ ٹھہر دے کوئی نہیں, اینے بڑے ووٹ بن جاتے, چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی الیکشن کی حد تک. تو اسد زرداری صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں, تو وہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زبانہ, جو نقشے کہن تم کو نظر آئے وہ مٹا دو. پوائنٹ صدارتی محل چ بیٹھا ایک کریکٹر جہاں یوتھیاں دا, وہ بھی وہ فراغت کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بری خبر ہے اہل یوتھ کے لیے. اور دوسری خبر جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جناب پیر کے روز ایک اپلیکیشن عمران خان نے دی ہوئی ہے, 2 اپلیکیشن ایکچولی, سیفر اور توشہ خانہ کیس میں ضمانتوں کے حوالے سے, وہ سر پیر کے روز لگنے جا رہی ہیں. انہیں لگا دی, فکس کر دی گئی ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ان اپیلوں کی سماعت کریں گے, اور ضمانت یعنی کیس جو سزا ہے اس کو معطل کر کے ضمانت پہ رہائی کا بھی جو ہے درخواست وہ بھی ساتھ سنی جائے گی. اب یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے, اور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گی اس حوالے سے یہ کم از کم مجھے نہیں پتا, میں اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا, اور نہ ہی میں کوئی اندازہ لانے موڈ چگا, کیونکہ جو فیکٹس ہیں کیس کے وہ عدالت کے سامنے ہوں گے. جو سزا دی گئی ہے وہ جلد بازی میں دی گئی ہے, وہ جناب دیر سے دی گئی ہے, وہ جناب ٹائم دیتا گیا پراپر نہیں دیتا گیا. وکلا بہت سارے نقطے نکالیں گے, بہت ساری باتیں ہوں گی, تو فیصلہ عدالت کرے گی. میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. بری خبر اس سے آگے ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فی الحال انی خبر سن کے یوتھی خوش ہو رہے ہوں گے, لیکن بری خبر اس سے آگے ہے, وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن فیصلہ جو بھی ہو, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سائفر ہو یا توشہ خانہ ہو, دونوں کے یا تیسرا کیس جس میں سزا ہوئی خان صاحب کو, وہ ہے اپنا عدت میں نکاح والا کیس. یہ تینوں کیس وہ ہیں جس میں خان صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں پائے نا ایم اے کم کیتے نے, مگر یہ اس میں غلط کیا ہے. بس سائفر کیس میں وہ کہتے ہیں کہ سائفر میرے کو گواچ گیا, مگر اس میں غلط کیا ہے, سائفر چوری ہو گیا, میرے پاس تھا, میں نے لیا تھا, بالکل لیا تھا, چوری ہو گیا, مگر اس میں غلط کیا ہے. انہوں نے ایک گل نہیں سمجھ آتی کہ ایک قومی راز ہے پائن. ٹھیک ہے, اچھا پھر توشہ خانہ وہ کہتے کڑی میں نے ملی سی, میں بیچتی تھا, ان کے لگے. اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ یہ اعتراف جرائم کرے ان سزا نہیں ملنی تو حور کی ملنا ہے. فیصلہ پھر بھی ہائی کورٹ نے کرنا ہے, ظاہر ہے وہاں پہ چلا گیا معاملہ. اور جو عدت میں نکاح والا کیس ہے وہ کہتے ہیں کہ آہو ساڑھے کو غلطی ہوئی, دوبارہ نے کہا نہیں کر لیا. تو اب یہ ہے معاملات, یہ کوئی پولیٹیکل کیسز نہیں ہیں. پولیٹیکل کیسز جو ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. یہ وہ جرائم ہیں, یہ وہ الزامات ہیں جن کا اعتراف برملا پرائم منسٹر سابقہ جو ہے عمران احمد خان نیازی وہ کرتے ہیں, وہ اس سے مکرتے نہیں ہیں. اتنی سی بات ہے. اب جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جاتے ہیں, فرض کرتے یعنی ضمانت مل جاتی ہے ان کو, پیر کے روز ضمانت مل جاتی, رہا پائن نے پھر بھی نہیں ہونا, جیلو بار پائن پھر بھی نہیں آن گے, اس لیے کہ پائن دی ہور کیساں دے وچ گرفتاری پئی ہوئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے اندر پائن دی گرفتاری ہے, 9 مئی کے واقعات میں گرفتاری, اور اس میں ضمانتیں نہیں ہوئی, اس لیے ان کے باہر آنے کا امکان نہیں ہے. تو یہ ہے وہ بہت بری خبر. لہذا پیر کے روز اہل یوتھ پیر کے روز جو آپ کو پہلے ٹکر چلے, فرض کرتے ہیں کہ ضمانت ہو گئی تو مٹھائیاں نہیں کھانیاں شروع کر رہی ہیں, پیسے بچا لینا, مہنگائی پہلے ہی بڑھی ہے. جب مکمل بات پتہ چل جائے پھر پوائنٹ تھی کچھ بھی کرنا ہوئے تو کرنا, میرا یہ مشورہ ہے. کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے یوتھی ایسے جڑے میرے نال دے شودر نے بیچارے, لیکن وہ بس یوتھیا وائرس کا شکار ہو گئے, تو میں نے کہا میں انہوں نے پیسے تو بچا لا نا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ خبریں تھیں اور یہ میرے خیالات تھے, تو میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.